السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ تو آپ کو میں بتاتی چلوں، ہم لوگ جا رہے ہیں گڑکی ہاسپٹل آرٹیفیشیل لمس کے لیے 2022 جنوری 15 جنوری کو میرے فادر کی جو ٹانگ تھی وہ ڈسکارڈ کر دی گئی تھی شوگر کی وجہ سے نا، ان کے انجری ہو گئی تھی اور اس وجہ سے نا ڈاکٹر کو ان کا وہ پارٹ کاٹنا پڑا، کیونکہ اگر اس کو ڈسکارڈ نہ کرتے تو وہ پوری باڈی میں نا اس کا بلڈ کے تھرو وہ زہر پوری باڈی میں جا سکتا تھا۔ تو یہ مطلب بہت مشکل وقت تھا، ایک 6 فٹ کا آدمی اور ایک ٹانگ سے اس طرح سے معذور ہو جائے تو، اور وہ بھی اتنا ایکٹیو بندہ نا ماشاءاللہ سے، تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وقت کیسے گزرے گا۔ خیر ہمیں ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا آفٹر 3 ایئرس کہ آپ گڑکی ہاسپٹل لے کے جائیں، بیسٹ آرتھوپیڈک ہاسپٹل ہے یہاں پہ۔ یہ نرسنگ آتی تھی اور کچھ ڈاکٹرس تھے جو 20 سال پہلے ان لوگوں نے میری مالش کیا کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ آپ کے پاپا زخم کیسے کھانا لگا تھا، وہ تو 3 مہینے پہلے کی بات ہے، اس نے نکال دیا انگوٹھے کے ساتھ، انگوٹھے کے پاس، تو وہ زخم جو ہے نا وہ بڑھتا گیا، زیادہ ہوتا گیا۔ پھر یہ بچے کہنے لگے کہ آپ کو پاپا میں بدبو آتی ہے، تو جہاں ہم رہتے ہیں شہزاد کالونی، اس کے نزدیک ایک ڈاکٹر تھا، اس کو بلایا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ 1 مہینہ کا پانی آپ کو دیتا ہوں اور یہ پانی کے ساتھ دھو کر یہ پٹی آپ کی کر دے گا۔ وہ 1 مہینہ وہ کرتے رہے لیکن وہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر یہ کیا بتاؤں، ہم آگے نہیں جائیں گے، اگر بلڈ نہیں آیا تو پھر یہاں تک، اگر یہاں نہیں آیا تو پھر یہاں تک، یہاں تک نہیں آیا تو پھر یہاں تک۔ تو دعا کریں کہ یہ گھٹنے سے نا نیچے نیچے آپ کا بلڈ جو ہے نا آنا شروع ہو جائے، بلڈ بند ہو گیا نا۔ میں نے بچوں کو آواز دی کہ مجھے نا میری سانس رک رہی ہے، سانس نہیں آ رہی، انہوں نے 1 1 2 3 کو فون کیا، وہ آئے، انہوں نے دیکھا، مجھے ویڈیو کرنے واسطے تو 3 4 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے آپ یہ بالکل ریئلٹی آپ کو بیان کر دیں۔ اچھا جی، تو یہ ہے وہ آرتھو آفس جہاں پہ نا مطلب آرٹیفیشیل لمس کا سارا سسٹم ہوتا ہے، مطلب آرٹیفیشیل لمس ریڈی کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک تھے صاحب، ان کی بازو کا کوئی ایشو تھا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تو یہ ان کا سارا وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر رہے تھے۔ پہلے ان کا وہ ایک ہوتا ہے جیسے ہم لوگ اسکلپٹڈ بناتے ہیں، تو اسکلپٹڈ میں ہم لوگ وائٹ وہ پلاسٹر آف پیرس یوز کرتے ہیں، تو بالکل اس طرح سے ان کے پہلے سائزز اور باڈی کی شیپ لے لی جاتی ہے۔ تو ہم لوگ صبح 8:30 بجے کے گئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں مطلب ہمیں بہت ٹائم ہو گیا تھا، اور میں بس ادھر ادھر دیواریں دیکھ رہی تھی۔ یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، تو چھوٹا سا کلپ لیا تھا۔ یہ بچہ 15 سال کا، اور لٹرلی اس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ زندگی مطلب اس طرح بھی ہوتی ہے زندگی، اور لوگ اس طرح سے بھی جیتے ہیں، مطلب ہمیں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کی بھی بہت پینفل سٹوری تھی۔ بچہ جو تھا یہ اسکول جا رہا تھا تو آٹو پہ اس کی وہ لگی ہے، تو میں کہتی ہوں بہت ایشو سے۔ اچھا یہ آدمی نا کہیں پہ باس نہیں آتا، مطلب اس کو ہاسپٹل میں بھی نا انٹرٹینمنٹ چاہیے، مطلب میں کہتی ہوں اس بندے کو کہیں زندگی میں سکون نہیں ہے نا۔ ہے تو یہ میرا چھوٹا بھائی، لیکن پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میری والدہ نے نا مطلب کیا کھایا تھا اس وقت جب یہ پیدا ہونے والا تھا۔ اس کو ہر ٹائم چل لگی رہتی ہے نا، اور یہ باہر ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے ڈاکٹر کا، 3:30 ہو چکے تھے، اور ہم نے سوچا کیوں نہ یہ باہر کے تھوڑے سے نظارے لے لیے جائیں۔ یہ ماشاءاللہ سے بڑے پیارے سے خوبصورت کلرز کے پھول لگے ہوئے تھے، بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی، اس دن موسم بھی تھوڑا سا ٹھنڈا تھا، اور بس ہم ویٹ کرتے جا رہے تھے، آتے آتے لوگوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ پھر ہم لوگوں کو بھوک لگی، کوئی تھا 11 بجے کا ٹائم تھا، اور ہم 8:30 بجے کے آئے ہوئے تھے، ہمیں بھوک لگ گئی۔ پھر اس بندے نے کیفیٹیریا بھی تلاش کر لیا، مطلب یہ درندہ صرف انسان
کوئی جگہ نہیں چھوڑتا، لٹرلی یہ بندہ کوئی جگہ نہیں چھوڑتا. اس نے نا ہاسپٹل میں بھی کیفیٹیریا ڈھونڈ لیا اور ہمیں بھی وہاں پہ لے گیا، چلو کچھ کھاتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے. اس کو ہر وقت بھوک کی مسئلہ رہتا ہے نا. پھر کیا ہے، یہ اپنی پسند سے اس بندے نے آرڈر کیا ہے، کسی سے نہیں اس نے پوچھا مطلب کہ میں کیا کھاؤں اور کیا نہیں. مجھے تو تھا مطلب نا یہ بندہ مطلب کہیں تو باز آ جائے گا نا، مطلب یہاں پہ باز نہیں آیا. خیر پھر ہم دونوں نے بھاگ دوڑ کی، جو بھی ان کی سلپس وغیرہ تھی، جو ڈاکومنٹ تھے وہ سارے پورے کیے. 8:30 بجے کے آئے ہوئے ہم لوگ وہ 3 بج گئے ہیں. اور ہم لوگ کبھی اندر جا رہے تھے آ رہے تھے ان کے آفس میں. یہ اس طرح سے سارا مطلب ان کا سسٹم تھا آرٹیفیشیل لمس کی، یہیں پہ ریڈی کرتے ہیں، یہیں پہ سائز لیتے ہیں. اور باقی جو تھا یہ اب میرے ابو کا ٹائم آ گیا تھا، تو جو ڈاکٹر تھے وہ سارا مطلب ان سے وہ ایک الگ ہسٹری پوچھے تھے، کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا. ابھی تو کوئی زخم وغیرہ نہیں تھا، کیونکہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ جن کے کوئی تھوڑا سا بھی زخم وغیرہ ہوتا ہے، یا خاص کر جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کا یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہی نہیں ہیں. یہ پہلے اچھی طرح سے میک شور کر لیتے ہیں کہ اگلے بندے کو کوئی انجری تو نہیں ہے، یا کہیں سے بھی کوئی اس کو مطلب کہیں سے تھوڑا سا بھی کوئی زخم تو نہیں ہے، کوئی ایشو تو نہیں آ رہا. تو یہ مین ڈاکٹر ہیں جو مطلب وہ سائز وغیرہ لیتے ہیں، سارا کچھ لیتے ہیں. تو یہ اب نا اس کو مطلب دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ ٹائٹ تو نہیں ہے، اور تو بار بار پہنا رہے ہیں، اتار رہے ہیں. اور سارا نا مطلب کافی لمبا چوڑا پروسیس تھا اس ساری کا. دکھنے میں چیزیں بہت آسان ہیں، لیکن میں کہتی ہوں یہ سفر بہت مشکل تھا. پورا 1-1.5 مہینہ کیسا لائف کا گزرے گا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. کہ مطلب ابھی دکھانے میں تو ایسے نا کہ ایک ٹائم گئے ہیں، 2 دفعہ گئے ہیں، 3 دفعہ گئے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ تو سفر جو گزرنا تھا وہ تو گزر ہی گیا نا. لیکن جو 3 سال ہم نے ایک سروائیو کیا ہے نا اپنے فادر کو لے کے، تو یہ چیز بھی بڑی ٹف ہے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ایسا وقت نہ لائے. لیکن یہاں اس ہاسپٹل میں آپ اس طرح کے کیسز دیکھیں گے کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں. آپ کو اپنی کچھ تکلیف لگتی ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا پرابلم تو کچھ بھی نہیں تھا. خیر یہ پھر ڈاکٹر نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے ان کے نا سائز کے شوز لینے ہیں. یہ ہم شوز لینے چلے گئے. اب میرے ابا حضور ہیں، ان کے تو ناک پہ مکھی نہ بیٹھے، اب ان کو کوئی پسند ہی نہ آئے شوز. اچھا جی خیر یہ جو میرا پہلوان بھائی ہے یہ بہت ہیلپ فل رہا ہے میرے لیے ہمیشہ سے، ہر سٹیپ پہ، ہر مومنٹ پہ. شرارتی یہ بہت زیادہ ہے بندہ، لیکن میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، بہت خوش قسمت بہنیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے بھائی عطا کرتے ہیں نا. مطلب میرے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے نا. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت اچھی روزگار دے، ان کی روزی روٹی میں برکت ڈالے، ان کو نیک بنائے، اس طرح کے راستے پہ چلائے کہ انہیں اللہ تعالیٰ پسند کر لینا. میں ہمیشہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہم لوگوں کو ایسے راستے پہ چلا کہ ہمیں تو پسند کر لینا، بس ہمیں تو پسند کر لے، ہمیں کبھی کسی برے راستے پہ نہ مطلب نہ ڈالنا، نہ چاہتے ہوئے بھی نہ ڈالنا نا، مطلب ہمیں اپنی نظر میں رکھنا. تو یہ میرا بھائی ماشاءاللہ اس نے بہت خدمت کی ہے میرے والد کی، اور بہت سپورٹ کیا، کیونکہ میرے والد بھی ماشاءاللہ 6 فٹ کے ہیں اور یہ بھی 6 فٹ کے ہیں. تو دونوں کے جو سائز ہیں نا وہ بھی سیم ہی ہیں شوز کے. تو یہ پہلے اس کی طرف ٹرائی ہوتا تھا، یہ پہلے پہنتا تھا، اور پھر بعد میں میرے فادر کی طرف شوز جاتا تھا. یہ دیکھیں جی پہلے اس نے ٹرائی کرنا ہے اور پھر میرے فادر کی طرف شوز جائے گا. یہ دیکھتا تھا کمفرٹیبل ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ شوگر پیشنٹ کے لیے بہت سے اور بھی شوز مطلب اسپیشل بنائے ہوتے ہیں یہ کیٹرپلر کے اور اس طرح کے جو برانڈز ہیں، لیکن اٹس ٹو مچ ایکسپینسو. لٹرلی میں آپ سے بالکل سیدھی اور سیریس بات کروں کہ بہت زیادہ ایکسپینسو تھے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. 18,000 30,000. تو انسان کو اتنی ہی چادر پھیلانی چاہیے جتنی مطلب اس کے پاس توفیق ہے. تو یہ ایک ریزنیبل برانڈ تھا اور اس پہ بڑے اچھے شوز ہمیں مل گئے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ 3rd ٹائم گئے تھے. 2nd ٹائم ہم لوگ شوز دینے گئے تھے. اس ٹائم میں ولاگ اپنا جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر سکی. سفر شروع کیا تھا چھوٹے بھائی کے ساتھ اور اہتمام اس کا کر رہی ہوں، اختتام کر رہی ہوں بڑے بھائی کے ساتھ. یہ میرے بڑے بھائی ہیں، اور کیونکہ چھوٹے صاحب آؤٹ آف کنٹری جا چکے تھے تو پھر ان کی باری آ گئی ہے. یہ ہم لوگ گئے تھے لاسٹ ڈے، اور اس ٹائم الحمدللہ مطلب اس دن یہ نا انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ کا ایشو تھا نا وہ بھی چل رہا تھا. تو خیر ہم لوگ چلے گئے ہیں
اور کیونکہ میرے ابو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے، میں خود بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی مطلب. اور یہاں پہ یہ ہمیں چھوٹا سا بچہ ملا ہے، ماشاءاللہ یہ اتنا کیوٹ بیبی تھا، اتنا کیوٹ تھا. اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچائے، اسے شفا دے. یہ بائی برتھ اس کے پاؤں مطلب ٹیڑھے تھے، تو ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرے تھے، اس کو ایسے اسپیشل جو ہیں وہ شوز پہنائے تھے. مطلب ایسے ایسے کیسز تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے نا. مطلب بالکل آپ دنگ رہ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ 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 کہ ہمارا دکھ تکلیف ہماری جو ہم لوگوں نے وقت کاٹا ہے کچھ نہیں تھے. یا اللہ یہ جو لوگ ہم دیکھ رہے ہیں یا یہ بچے یا بڑے یا مطلب آپ سوچ نہیں سکتے نا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی زندگیاں گزرتی ہیں. الحمدللہ یا اللہ ہم لوگوں کا شکر ہے نا، تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں تو ہر چیز ہر نعمت سے نوازے. بہت شکر ادا کیا کرے. میں فارغ بیٹھی تھی، ڈاکٹر ایز یوزول لیٹ، اور میں اس بلی کی موومنٹس دیکھ رہی تھی. یہ جو کیٹو تھی بڑی کیوٹ تھی، کبھی اوپر جا رہی تھی کبھی نیچے جا رہی تھی. تو میں نے کہا چلو چھوٹا سا نا اس کو بھی ریکارڈ کر لوں کہ یہ بھی ہمارے انتظار میں شامل ہے. اچھا یہ باہر سے نا ایک دم اندر آ گئی، مجھے لگا شاید میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے تو مجھے پوچھنے کے لیے اندر آ گئی ہے. یہ میرے ابا زور شدت سے ویٹ کر رہے تھے کہ کب ڈاکٹر آئے اور کب میری ٹانگ لگے. مطلب ہی واز سو ایکسائٹیڈ، بہت ایکسائٹیڈ تھے. اب یہ تھوڑا سا ڈل ہو گئے تھے کیونکہ ان کو بیک بون کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، خیر سے ان کا سائز وغیرہ لے رہے تھے، سارا کچھ لے رہے تھے. ابھی ڈاکٹر نے ان کو چلنے کی اجازت نہیں دی، ابھی 8-10 دن ان کو صرف اسٹینڈنگ پوز ہی بتایا ہے. اور یہ ایک مومنٹ تھا جب مجھے لگا تھا کہ اب شاید ہم لوگوں نے اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. مطلب شاید ابھی بھی نہیں کیا، مطلب اولاد تو کبھی نہیں کر سکتی، لیکن اس ایک مومنٹ پہ لگ رہا تھا کہ مطلب سب کچھ مل گیا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ ہمیں مل گیا ہے نا. تب ابو دوبارہ سے کھڑے ہو گئے ہیں. اور یہ ہم لوگوں کی پاکستانی عوام کا حال دیکھ لیں. مطلب جنگ چل رہی ہے، اسی دن جنگ سٹارٹ ہوئی تھی جو انڈیا اور اس کی وار چل رہی ہے پاکستان کی، اور کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، موج مستی. اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب فار مائی چینل.